بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھے، آمین۔ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی سفر کیے، جن میں سے اکثر میں آپ نے کافی تکالیف برداشت کی ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف سفروں کا حال بتائیں گے کہ آپ کے کس سفر کے پیچھے کیا راز پوشیدہ تھا اور اس سفر میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی آفتاب ہدایت نے کائنات میں طلوع نہیں کیا تھا، اور حضرت آمنہ کی مشکوہ معلّہ اس ودیت کی امین ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور ارباب سیرت کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ایک قافلے کے ساتھ شام تشریف لے گئے تھے۔ واپسی میں جب قافلہ مدینہ یعنی یثرب پہنچا تو وہ بیمار ہو گئے، اور اس لیے اپنے ننیال بنی نجار میں قیام پذیر رہے۔ قافلہ جب مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے بیٹے کے متعلق دریافت کیا۔ قافلے نے ان کی بیماری اور مدینہ میں قیام کا واقعہ کہہ سنایا۔ تب عبد المطلب نے اپنے بڑے لڑکے حارث کو دریافت حال کے لیے مدینہ بھیجا۔ حارث جب مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ نے 1 ماہ چند روز بیمار رہ کر دائی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ واپس آ کر جب حارث نے باپ کو حادثے کی اطلاع دی تو عبد المطلب اور تمام خاندان کو اس صدمے نے بے حال کر دیا، کیونکہ عبداللہ اپنے باپ اور بھائیوں کے بہت چہیتے تھے۔ جب 6 سال کے ہوئے تو والدان نے اپنے شوہر نامدار یعنی عبداللہ بن عبد المطلب سے خلوص و وفا کے اظہار کے طور پر مدینے کا سفر کیا۔ اس سفر میں کمسن بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ سوچ کر ہمراہ لیا کہ بیٹے کو باپ کی شکل دیکھنا تو نصیب نہ ہو سکا، کم از کم اب اسے باپ کی قبر کی زیارت ہی نصیب ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پہلا سفر تھا جو بچپن میں ہی کیا۔ اس سفر میں کنیز ایمن بھی ہمراہ تھی۔ یہ کمسن بچہ اس طویل اور کٹھن سفر میں مناظر فطرت کا بغور مطالعہ و مشاہدہ کرتا رہا۔ اس مختصر قافلے نے مدینے میں تقریباً 1 ماہ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ مدینے میں تقریباً 1 ماہ قیام کے بعد جب مکے کی طرف واپس روانہ ہوئی تو راستے میں انتہائی تند و تیز اور گرم صحرائی ہواؤں نے آ لیا، جس کی وجہ سے شدید بیمار پڑ گئی۔ راستے میں علاج کا کوئی انتظام تھا اور نہ ہی راحت و آرام کا کوئی بندوبست۔ چند روز کی سلالت کے بعد آخر مدینے اور مکے کے درمیان ابوا نامی مقام پر اس جہان فانی سے کوچ کر گئی، اور انہیں اسی مقام پر ہی دفن کر دیا گیا۔ کمسن بچے نے اپنی معصوم آنکھوں سے ماں کو یوں پردیس میں نزا اور موت کی کشمکش سے گزرتے دیکھا، جس سے اس کا گداز قلب مزید بڑھ گیا۔ ایمن جو اس سفر میں ہمراہ تھی، پردیس میں بی بی آمنہ کی علالت اور پھر وفات کے بعد اس کمسن بچے کو ہمراہ لیے ہوئے واپس مکہ پہنچی اور وہاں سے اس کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ یہ بچہ اس سفر کے لیے ماں کی انگلی تھامے ہوئے جب گھر سے روانہ ہوا تب سر پر باپ کا سایہ نہ تھا، اور اب اس طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد جب واپس مکہ میں اپنے گھر پہنچا تو کیفیت یہ تھی کہ ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو چکا تھا۔ یوں اس پہلے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی والدہ کا سایہ چھن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بعد میں مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور وہاں مستقل قیام کیا، تب ایک روز آپ بنو جار کے ایک محلے سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نگاہ اس مکان پر پڑی جہاں آپ نے بچپن میں اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ سفر مدینہ کے موقع پر قیام کیا تھا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود آپ نے اس مکان کو پہچان لیا، اور پھر سن 8 ہجری میں فتح مکہ کی غرض سے مدینہ سے مکہ کی جانب سفر کے دوران راستے میں ابوا نامی مقام پر آپ اپنی والدہ کی قبر پر بھی گئے اور وہاں خوب روئے۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اور تب آپ خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا۔ جب حضرت کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی تو ابو طالب حسب معمول قافلہ قریش کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کو جانے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ اس سے لپٹ گئے، اس لیے اس نے آپ کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب قافلہ شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ سارے جہاں کا سردار ہے، رب العالمین کا رسول ہے، اللہ اس کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ قریشیوں نے پوچھا، تجھے یہ کیوں کر معلوم ہوا؟ اس نے کہا، جس وقت تم گھاٹی سے چڑھے کوئی درخت اور پتھر باقی نہ رہا مگر سب سجدے میں گر پڑے۔ درخت اور پتھر پیغمبر کے سوا کسی دوسرے شخص کو سجدہ نہیں کرتے، اور میں ان کو مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو ان کے شانی کی ہڈی کے نیچے سیب کی مانند ہے۔ پھر اس راہب نے کھانا تیار کیا۔ جب ان کے پاس کھانا لایا تو حضرت اونٹوں کے چرانے میں مشغول تھے۔ اس نے کہا، آپ کو بلا لو۔ آپ آئے تو بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ جب آپ قوم کے نزدیک آئے تو ان کو درخت کے سائے کی طرف آگے بڑھتے ہوئے پایا۔ جس وقت آپ بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ کی طرف ہٹ آیا۔ پھر کہا، تمہیں خدا کی قسم بتاؤ ان کا ولی کون ہے؟ انہوں نے کہا، ابو طالب۔
بس اس نے ابو طالب سے بتاکید تمام کہا کہ ان کو مکہ واپس لے جاؤ، کیونکہ اگر تم آگے بڑھو گے تو ڈر ہے کہ کہیں یہودی ان کو قتل کر دیں۔ لہٰذا ابو طالب آپ کو واپس لے آئے اور شہر بصرہ سے آگے نہ بڑھے، اور اس راہب نے حضرت کو خشک روٹی اور زیتون کا تیل ذات راہ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچہ دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجیں۔ چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، جو معاوضے میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کی امانت و دیانتداری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک معتمد غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ قرب میں ٹھہرے۔ نستورہ میسرہ دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا۔ نستورہ میسرہ خود بہت پہلے سے جانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے میسرہ، یہ کون شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکے کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ ان کا نام نامی محمد اور لقب امین ہے۔ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر الزماں یہی ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت و انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جانساری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بالا خانے پر بیٹھی بھی قافلے کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ان کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا اور وہ فرط عقیدت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہی۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر میسرہ نے نستور راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت و محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ آپ کی رازبازی، معاملہ فہمی، پرہیزگاری، امانت و دیانت، فہم و فراست، حسن تعامل اور دیگر صفات حمیدہ کا تذکرہ کیا۔ یہ سب کچھ حضرت خدیجہ کے لیے انتہائی فرحت و مسرت اور اطمینان کا باعث تھا۔ حضرت خدیجہ اس سے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق مخزومی سے اور پھر اس کی موت کے بعد دوسرا نکاح ہند تمیمی سے ہوا تھا۔ دوسری بار بھی جب وہ بیوہ ہو گئی تو ان کے مقام و رتبے اور مال و دولت کی وجہ سے بڑے بڑے سرداران قریش متعدد بار انہیں پیغام نکاح بھجوا چکے تھے، لیکن حضرت خدیجہ اپنی ذہانت و فہم و فراست کی وجہ سے اس حقیقت کو خوب جان چکی تھیں کہ ان میں سے کوئی بھی مخلص نہیں ہے، یہ سبھی لوگ لالچی اور محض مال و جمال کے بھوکے ہیں، اس لیے وہ ایسے تمام پیغامات کو رد کر چکی تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر گئے اور اس سفر میں منافع بہت زیادہ ہوا اور پھر یہ کہ سفر سے واپسی پر آپ نے حضرت خدیجہ کو اس تجارت کا حساب و کتاب پیش کیا اور چپ چاپ چل دیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس سوچتی ہی رہ گئی کہ کس قدر عجیب و غریب ہے یہ نوجوان، کس قدر سچا اور مخلص ہے یہ انسان، کس قدر سچی اور صاف ستھری ہے اس کی تجارت، کتنی معصومیت ہے اس کی ہر ادا میں، دوسروں کی بنسبت منافع کس قدر زیادہ لایا ہے، لیکن معاوضے کے معاملے میں کوئی تقاضا نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی بحث و تکرار نہیں، معاوضہ جو ملا بس چپ چاپ قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب کچھ انتہائی باعث حیرت تھا۔ ایک طرف مسلسل پیغامات بھیجنے والے بڑے بڑے سرداران قریش جو کہ دراصل حرص و طمع کے مارے ہوئے اور مال و زر کے پجاری تھے، اور دوسری طرف سیدھا سادہ سچا مخلص اور اس قدر قناعت پسند متوکل و قانع قسم کا یہ نوجوان۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی یہی ادا بھا گئی اور وہ سمجھ گئیں کہ یہی تو ان کی وہ متاع گمشدہ ہے جس کی وہ مدت سے متلاشی تھی۔ تب حضرت خدیجہ نے اپنے دل کی بات اپنی خاص رازدار سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہی اور انہیں آپ کی طرف پیغام نکاح لے کر جانے کو کہا۔ نفیسہ نے پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، جس پر آپ نے اپنے چچاؤں خصوصاً جناب ابو طالب
اور حضرت حمزہ سے مشورہ کیا۔ ان دونوں نے اس رشتے کی تائید کی اور پھر یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار رضامندی کے طور پر حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کے پاس پہنچے اور آپ کی طرف سے رضامندی کی انہیں اطلاع دی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، اور یہ مبارک ترین رشتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات تک یعنی مسلسل 25 برس قائم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی شادی تھی، جبکہ حضرت خدیجہ اس سے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں۔ اس شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا قریش کی مالدار ترین اور معزز ترین خواتین میں سے تھیں۔ حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام کی پاداش میں مشکلات، مصائب، تکالیف، آزمائشوں، اذیتوں اور امتحانات سے دوچار ہونا پڑا۔ مکے میں جان لیوا مظالم، جانثاروں کی مظلومانہ بے بسی اور حبشے کی جانب ہجرت، شیب ابی طالب کا 3 سالہ محاصرہ اور مقاطعہ، سوشل بائیکاٹ، ظلم و ستم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، یہاں تک کہ ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کے حکم پر آپ کے سر مبارک پر غلاظت اونڈیلی گئی۔ انہی دشمنان اسلام کے کہنے پر آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، انہی کے اشارہ ابرو پر کاشان نبوی میں برتنوں کو خراب کیا گیا، پکتی ہوئی ہنڈیا کو اوندھا کیا گیا، خدا تعالیٰ کے حلال کردہ رزق میں غلاظت ڈالی گئی اور آپ کے جسم مبارک پر اونٹوں کے اوجھڑی ڈالی گئی۔ گرد و غبار سے جسم اور لباس مبارک آلودہ کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں یہ صورتحال دیکھ کر دلگیر ہوئیں اور ان کی زبان مبارک سے بددعائیہ جملے نکلے تو آپ نے فرمایا، اے بیٹی دلگیر نہ ہو، تیرے باپ کا اللہ خود محافظ ہے۔ گویا ظلم، ستم، اذیت، تکلیف، ذہنی کوفت، جسمانی تشدد جیسا وحشیانہ اور غیر انسانی برتاؤ آپ سے برتا گیا، لیکن ان سب کچھ کے باوجود آپ کے صبر و تحمل، اف و درگزر، ضبط و برداشت اور استقلال میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی، اور آج تک تاریخ آپ کے رحم و کرم، عظیمت، ثابت قدمی اور فراخی اور حوصلے کی داستانیں سنا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سارے مسلمانوں کے لیے تو نمونہ عمل ہے ہی، پر غیروں کے لیے بھی اس میں کچھ کم درس نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس طرح ایثار و قربانی، تحمل و بردباری، تواضع و انکساری میں اپنی مثال آپ ہے، اسی طرح شجاعت و بہادری، ثابت قدمی اور وقار و تمکنت میں بھی آپ کا کوئی مثیل و نظیر نہیں۔ آپ نے خوش خلقی، زندہ دلی، شگفتہ مزاجی، صدق و صفا، شرم و حیا، صبر و شکر، رحم و کرم اور عفو و درگزر کا جو نمونہ انسانیت کو عنایت فرمایا ہے، وہ عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، تاریخ کے صفحات کی زینت بنانے کے لیے نہیں، انسان کو انسانیت کی معراج پر پہنچانے کے لیے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا کافی ہے۔ آپ نے خوش خلقی، زندہ دلی، شگفتہ مزاجی، صدق و صفا، شرم و حیا، صبر و شکر، رحم و کرم اور عفو و درگزر کا جو نمونہ انسانیت کو عنایت فرمایا ہے، وہ عمل کرنے کے لیے ہے، تاریخ کے صفحات کی زینت بنانے کے لیے نہیں، انسان کو انسانیت کی معراج پر پہنچانے کے لیے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں سے محبت و شفقت کے ساتھ پیش آتے ہی تھے، غیر بھی آپ کے رحم و کرم اور عفو و درگزر سے محروم نہ رہے۔ حدیث کی کتابوں میں روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو بستر سے آہستہ اٹھتے اور نہایت آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے۔ ایسا اس لیے کرتے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند میں خلل نہ آئے۔ خادم دربار نبوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ میں جب خدمت میں حاضر ہوا تھا تو اس وقت میری عمر صرف 8 برس کی تھی۔ اس کے بعد 10 سال تک ملازمت کا شرف حاصل رہا، لیکن اس پوری مدت میں کسی کام کے خراب ہونے پر آپ نے کبھی اف بھی نہ کہا اور نہ یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، وہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ تو اپنوں کی بات تھی، غیروں بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ نے نہایت کی رحم دلانہ اور عفو و درگزر سے بھرپور سلوک کیا ہے، جس کی گواہی غیروں نے بھی دی ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے کچھ واقعات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ احد کا میدان ہے، لات و منات کے پجاریوں سے جنگ ہو رہی ہے، دشمنان خدا زمین پر اکڑ رہے ہیں، اللہ واحد کہنے والوں کا صفایا کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئے ہیں، رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ان کے لیے سب سے بڑی نفرت کی چیز ہے، ایمان و کفر کی فیصلہ کن جنگ ہو رہی ہے، اتنے میں ایک شقی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا، چہرہ انور زخمی ہو گیا، خود کے 2 حلقے رخسار مبارک میں گھس گئے اور اتنے اندر اتر گئے کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجرحہ نے انہیں بمشکل نکالا، اسی میں ان کے دانت بھی کام آ گئے، چہرہ انور سے مسلسل خون جاری تھا، درد و کرب سے بے چین تھے۔ اسی اثنا میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کاش آپ ان بدبختوں کے لیے بد دعا فرما دیتے تاکہ یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ جاتے۔
لیکن قربان جائیے اس ذات پر کہ جس نے سب کے جواب میں ارشاد فرمایا میں لعنت و بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ راہ راست پر بلانے کے لیے آیا ہوں اور خدا نے مجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی بار الہ میری قوم کو بخش دے اور ان کو راہ راست کی ہدایت فرما کیونکہ یہ مجھے جانتی نہیں۔ ہجرت کے چوتھے سال غزوہ ذات الرقہ پیش آیا۔ اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے الگ ہو کر ایک درخت کے سائے تلے آرام فرما رہے تھے۔ دشمن خدا غورز بن حارث دھمکا اور قتل کے ارادے سے تلوار سونت لی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخانہ سوال کیا آپ بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے جواب دیا اللہ۔ اب روب نبوت کہیے یا قدرت خداوندی سمجھیے، واقعہ یہ ہوا کہ تلوار دشمن خدا کے ہاتھ میں تھم نہ سکی، زمین پر گر گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار اٹھائی اور دریافت کیا اب تو بتا تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ دشمن خدا کو خدا کی قدرت پر کہاں یقین تھا؟ اس نے کہا کوئی نہیں، البتہ آپ عمدہ بدلہ لینے والے اور عفو درگزر کرنے والے ہیں۔ آپ نے اس جانی دشمن کو معاف کر دیا۔ آپ کے عفو درگزر سے بہت متاثر ہوا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم میں گیا تو لوگوں سے کہا کہ میں روئے زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہترین ذات اقدس کے پاس سے آیا ہوں۔ بالآخر یہی قصہ اس کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ خادم دربار نبوت حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر زیب تن فرمائی تھی جس کی کور موٹی تھی۔ ایک عرابی آدم کا اور چادر کا کنارہ پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا کہ چادر کی کور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اور شانوں پر نشان پڑ گئے۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے بدویانہ لہجے میں کہا خدا کا دیا ہوا مال جو تیرے پاس ہے اس میں سے میرے دونوں اونٹوں پر لاد دے اور یہ بھی سن لے کہ جو کچھ تو مجھے دے گا وہ تیرا یا تیرے باپ کا مال نہیں۔ اس بدوی کی تلخ نوائی کو بھی آپ نے دامن اف میں جگہ دی اور خاموش رہے۔ اسے صرف اتنا کہا کہ بے شک مال تو اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، مگر اے عرابی تو بتا کہ تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ اس نے بے باک ہو کر کہا اس لیے کہ تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ کو ہنسی آ گئی اور آپ نے حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو اور ایک پر کھجوریں لاد کر دے دی جائیں۔ زید بن سانہ یہودی سے کسی موقع سے آپ نے قرض لیا تھا اور واپسی کی ایک تاریخ متعین تھی، لیکن وہ مقررہ تاریخ سے 3 دن پہلے ہی قرض کا تقاضا کرنے لگا اور گستاخانہ انداز میں شان مبارک سے چادر کھینچتے ہوئے بد زبانی شروع کر دی۔ کہنے لگا کہ تم بنی عبد المطلب بڑے نادہندہ اور وعدہ خلاف ہو۔ اس کی بد کلامی پر برابر رسالت مآب مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر وہیں موجود تھے، ان کو برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے جھڑک کر اسے بےہودہ گوئی سے روکنا چاہا، لیکن رسول اللہ نے روکا اور فرمایا اے عمر تم نے ہم دونوں سے وہ طرز عمل اختیار نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا اور جس کی ہم کو ضرورت تھی، یعنی مناسب یہ تھا کہ تم اسے جھڑکنے کے بجائے مجھے ادائے قرض اور وعدہ وفائی کی تلقین کرتے اور اسے حسن طلب اور نرمی سے تقاضا کرنے کی ہدایت کرتے۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت عمر فاروق کو ارشاد فرمایا کہ اس کا قرض ادا کر دیں اور اس کو جھڑکنے کے معاوضے میں مزید 20 سا یعنی 60 کلو سے زائد جو دے دیں۔ اس طرز عمل خوش خلقی اور حسن ادا سے یہودی بہت متاثر ہوا، بالآخر وہ مسلمان ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتا تھا کہ نبی آخر الزمان میں مجھے ساری نشانیاں معلوم تھیں، البتہ 2 باتوں کو میں نے آزمایا نہیں تھا۔ ایک یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غصے سے زیادہ ہے، دوسرے یہ کہ ان پر جتنی سختی کی جائے اتنی ہی نرمی و مہربانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ان 2 علامتوں کو بھی میں نے بڑی وضاحت سے دیکھ لیا، اب آپ کی رسالت پر مجھے کوئی شبہ نہیں۔ زینب بنت حارث نامی خیبر کی ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھنی ہوئی بکری پیش کی جس میں اس نے زہر ملا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کھانے لگے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہاتھ روکنے کے لیے ارشاد فرمایا اور کہا کہ گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت حارث کو بلا کر پوچھنے لگے تو اس نے یہ عذر پیش کیا کہ میں نے آپ کی دعوی نبوت کی تصدیق کے لیے ایسا کیا ہے۔ اس کا غلط خیال تھا کہ پیغمبر کو زہر اثر نہیں کرتا۔ قربان جانیے آپ کی ذات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جان لیوا تدبیر کرنے والی عورت کو بھی معاف کر دیا، حالانکہ اسی زہر کی وجہ سے بعض صحابہ کرام وفات پا گئے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی زہر کا اثر ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود آپ نے اس عورت سے کوئی باز پرس نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آنکھیں کھولی۔ ابتدائے نبوت سے ہی اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا، تکلیف دینا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اتنا ستایا کہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ حاصل یہ کہ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے، اس لیے فتح مکہ کے وقت سب کو یقین تھا کہ ان کی ایک ایک ناشائستہ حرکت کا بدلہ لیا جائے گا، ان کی سابقہ جفائیں تباہی اور بربادی کا سبب بن جائیں گی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہوئے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، سب کو معاف کر دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا اور ہندا کو بھی معاف کیا جس نے آپ کے محترم چچا کے ناک کان کاٹ کر چبایا تھا اور ان کی لاش کے ساتھ گستاخیاں کی تھیں۔ آپ نے اس عمیر بن وہب کو بھی معاف کر دیا جس نے اپنی تلوار زہر میں بجھا کر آپ کو قتل کرنے کا ناپاک ارادہ کیا تھا۔ آپ نے اہل مکہ سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم لوگ کیا کہتے تھے کہ میں تم سے کیا برتاؤ کروں گا؟ انہوں نے کہا اچھا، کیونکہ آپ مہربان بھائی اور مہربان بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج بھی میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تم کو معاف کرے اور بے شک وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قریش مکہ کی جانب سے اسلام کی دعوت کو ٹھکرانے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے بعد پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے علاوہ دیگر مقامات میں دعوت دین حق پھیلانے پر غور کیا اور اس مقصد کے لیے ان کا پہلا انتخاب مکے کا قریبی شہر طائف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا جو سفر طائف کہلاتا ہے۔ 10 سال مکے میں دین حق کی دعوت دینے کے باوجود بیجا مخالفت اور قریش کی ستم ظریفیاں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی راہ میں بدستور حائل تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ قریش جو مدت سے شرک اور بت پرستی کے قائل تھے اتنی جلدی پیغام حق قبول نہیں کر سکتے۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب طائف پر پڑی اور اہل طائف کے کانوں تک توحید کی آواز پہنچانے کے لیے آپ نے بعثت کے 10ویں سال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر طائف کا سفر کیا۔ طائف مکے سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر خوبصورت وادی، زرخیز باغات اور پہاڑوں سے مزین علاقہ ہے۔ مکے کے سرداروں نے یہاں کوٹھیاں بنا رکھی تھیں۔ قبیلہ ثقیف یہاں آباد تھا۔ یہ عرب کا طاقتور قبیلہ تھا۔ قریش کی اس قبیلے سے رشتہ داریاں بھی تھیں۔ یہاں 3 بھائی عبد یالیل، مسعود اور حبیب اس قبیلے کے سردار تھے۔ بعثت نبوی کا 10واں سال شوال المکرم کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ تبلیغ کے لیے غالباً پیدل یہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 10 دن یہاں قیام فرمایا، عوام و خواص کے سامنے دین اسلام پیش کیا۔ معززین علاقہ کے مکانوں پر تشریف لے گئے اور انہیں دعوت اسلام قبول کرنے کو کہا، لیکن سب نے بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے سرداروں عبد یالیل، مسعود اور حبیب کے بعد تشریف لے گئے اور ان کے سامنے اپنے آنے کا مقصد واضح فرمایا۔ لیکن ان بدبختوں کی بدنصیبی تو دیکھیے کہ انہوں نے آپ کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ نہایت گستاخانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ کا مذاق اڑایا۔ ایک نے طنز کا نشتر چبھوتے ہوئے کہا، اگر خدا تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ خانہ کعبہ کی عزت پامال کر رہا ہے۔ دوسرے نے پھپتی کستے ہوئے کہا، اللہ کو تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے آوازہ کستے ہوئے کہا، اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا، اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو رسول کی شان یہ نہیں کہ اس سے بحث کی جائے، اور اگر تو خدا پر جھوٹ بول رہا ہے تو میری شان یہ نہیں کہ تجھ جیسے جھوٹے سے بات کروں، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ان حرمہ نصیبوں نے طائف کے اوباشوں اور آوارہ گردوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ کوئی تالی بجاتا، کوئی سیٹی بجاتا، کوئی جملے کستا، کوئی ہلڑ بازی کرتا، شور ہڑباؤں کا رودم مچاتے ہوئے وہ آپ کو طائف کی گلیوں میں لے آئے۔ یہاں دونوں طرف لوگ صف بنائے پتھر ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے۔ جب آپ کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کیے۔ سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک بلکہ نالین مبارک تک آپ لہو لہان ہو گئے اور پنڈلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے۔ بدن مبارک سے خون مبارک بہتا ہوا قدموں تک پہنچا، قدموں سے رستا ہوا نالین مبارک تک پہنچ گیا۔ نالین اور قدمین آپس میں خون کی وجہ سے چمٹ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کو بچانے کے لیے کبھی آگے آتے، کبھی دائیں بائیں اور کبھی پیچھے، ان کا بھی سر لہو لہان ہو گیا۔ پتھروں کی برستی بارش میں کبھی آپ بیٹھ جاتے تو طائف والے آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر دوبارہ کھڑا کر دیتے، چند قدم چلتے پھر بیٹھ جاتے اور وہ دوبارہ آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کرتے اور پتھر برساتے۔ جب آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضرت زید بن حارثہ نے آپ کو اٹھایا، قریب ہی کچھ پانی تھا وہاں لے گئے تاکہ خون کے دھبے دھوئیں۔ کچھ دیر بعد طبیعت کچھ سنبھلی تو قریب میں ایک باغ تھا اور انگور کی سایہ دار بیل کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ گئے اور معبود برحق کی بارگاہ میں عابد حق پرست بن کر مناجات و دعا میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے سوز و گداز، تڑپ اور درد اور زخموں کی ٹیس نے نالہ اور فریاد میں وہ تاثیر پیدا کی جس سے عرش بنی تک کانپ اٹھا۔ اس موقع پر آپ نے بارگاہ عزتی میں دعا کی، اے اللہ، میں تجھی سے اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں، یہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کا شکوہ بھی تجھی سے کرتا ہوں۔ اے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے میرے پروردگار، آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے دور ہیں، جو مجھ سے منہ چڑھا کر بات کرتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں اور اگر مجھ پر تیرا عتاب نہیں تو مجھے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں۔ خداوند، تیری عافیت کا دامن بہت وسیع ہے۔ اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھ پر تیرا غضب پڑے یا عذاب نازل ہو۔ تو
تجھی کو منانا ہے اور اس وقت تک منانا ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ یہاں سے اٹھے، قرن الثعالب پہاڑی سامنے تھی، اوپر نظر دوڑائی، بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ بادل پر نظر جمائی تو اس میں جبرائیل امین جلوہ افروز تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، دیکھ لیا آپ نے جو کچھ فرمایا، انہوں نے جیسا سلوک کیا سب کا سب دیکھ اور سن لیا۔ یہ میرے ساتھ ملک الجبال پہاڑوں کی نگرانی پر مقرر فرشتہ موجود ہے، آپ حکم دیجئے یہ تعمیل کریں گے۔ ملک الجبال نے عرض کی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ جو چاہیں حکم کریں میں تعمیل کروں گا۔ آپ حکم دیں تو مکے کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بے ادب اور گستاخوں کو پیس ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کے دوراہے پر کھڑے تھے۔ ایک آزمائش اہل طائف نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، دوسری آزمائش یہ جبرائیل امین اور ملک الجبال ان کو پیس ڈالنے کی فرمائش کے منتظر کھڑے ہیں۔ پہلا امتحان تھا صبر و ضبط، تحمل و برداشت اور استقلال کا، دوسرا امتحان تھا دعوی رحم و کرم کا، فراقی حوصلہ اور وسعت ظرفی کا۔ اللہ کریم نے آپ کو دونوں میں کامیاب فرمایا۔ آپ نے فرشتوں کو جواب دیا، اگر یہ بد نصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، میں ان کی آنے والی نسل سے ہرگز نا امید نہیں ہوں۔ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے۔ قریبی مکہ کے مشہور سردار عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ اس وقت یہ دونوں بھائی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے غلام کو انگوروں کے خوشے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس غلام کا نام اداس تھا اور مذہب نصرانی تھا۔ وہ آپ کے پاس آیا اور انگور پیش کیے۔ آپ نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زبان مبارک اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو گیا۔ اداس کہنے لگے، یہاں کے لوگ تو الرحمن الرحیم نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ نینوا۔ آپ نے فرمایا، وہی نینوا جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا وطن تھا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگا، آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ اداس یہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اداس کے قبول اسلام نے گویا آپ کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ طائف سے واپسی پر جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ اعقاف اور سورہ جن میں فرمایا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے جنوں کی ایک ٹولی کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو قرآن غور سے سنتے تھے، پھر جب وہ اس کے پاس تلاوت سننے کو حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے، خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس ہوئے۔ اے نبی کہہ دو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ٹولی نے قرآن غور سے سنا تو انہوں نے کہا، بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ رشد و ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، چنانچہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ صحیح بخاری میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنوں کے آنے کی روایت آئی ہے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ نے کئی دلائل دیے ہیں جن سے ابن اسحاق اور ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کے اس خیال کی تائید ہوتی ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف سے واپسی کے وقت پیش آیا۔ ابن حجر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنوں کی ملاقات کے متعلق بیان کرتا روایات پر طویل گفتگو کی ہے۔ یہ واقعی کی روایت ہے۔ ابن سعد کے نزدیک واقعہ 10 نبی کے ماہ شوال کی راتوں میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو واقعات کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بدائی اور آپ دشمنوں کی ہمگیر مخالفت کی پرواہ کیے بغیر دعوت اللہ کی رفع الشان کام انتہائی سرگرمی سے انجام دیتے رہے۔ طائف سے واپسی کے بعد آپ نے دوبارہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو حضرت زید نے کہا، یا رسول اللہ آپ دوبارہ ان کے پاس کیسے جائیں گے جبکہ انہوں نے آپ کو نکال دیا تھا؟ آپ نے فرمایا، زید اللہ تعالیٰ ان مصائب سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی سبیل ضرور پیدا کرے گا، یقین رکھو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے والا اور اپنے نبی کو غالب کرنے والا ہے۔ طائف کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی اعتبار سے امتحان، آزمائش اور ابتلا کا نقطہ عروج ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارکہ احد سے زیادہ سخت دن قرار دیا ہے۔ سفر طائف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے انتہائی کٹھن اور مشکل حالات بھی آئیں تو ثابت قدمی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنے چاہیے۔ تبلیغ کی محنت کا نتیجہ اگر وقتی طور پر نظر نہ بھی آئے تو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس لیے یہ محنت کا ثمر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ دشمنان اسلام کے ظلم و ستم اور اشاعت اسلام میں حائل رکاوٹوں کا سلسلہ بھی تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا تھا، اور یہ سب کچھ دیکھ کر انہوں نے تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں تشریف لانے کی دعوت پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھیوں کی مہمان نوازی کرنے کی خواہش ظاہر کی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے بحکم خداوندی مسلمانان مکہ کو یثرب کی طرف ہجرت کا حکم دیا تاکہ مسلمان اس فریہ جبر سے نکل کر امن و امان کے ساتھ فریضہ بندگی سر انجام دینے کے ساتھ تحریک اسلامی کو بھی آگے بڑھا سکیں۔
ایک روایت میں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانان مکہ کو مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھائیوں اور گھر کا انتظام کر دیا ہے جہاں تم پرامن طور پر رہ سکو گے۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی مسلمانان مکہ مدینہ کی طرف شارع ہجرت پر رواں رواں نظر آنے لگے۔ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ معظمہ کو خیر آباد کہہ کر مدینہ منورہ چلے آنا اور چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کرنا کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں ہے۔ بقول شاعر، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ بعثت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہر دل عزیز تھے اور صادق و امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ تمام قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کے گن گاتے تھے، لیکن نزول وحی کے بعد جب آپ کو حکم ملا کہ کلم کلہ دین کی تبلیغ کرو تو اکثر لوگ آپ کے خلاف ہو گئے۔ آپ نے اللہ کے دین کو پھیلانا تھا، ہٹ دھرم اور ضدی لوگوں میں رہ کر نبوت کا یہ فرض منصبی انجام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ قریش مکہ نے صرف دین اسلام کو جھٹلانے اور توحید سے انکار کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر طرح طرح کی سختیاں شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غلاظت پھینکنا، راستے میں کانٹے بچھانا، راہ چلتے ہوئے آوازیں کسنا اور سب سے بڑھ کر معاشرتی اور اقتصادی مقاطع کرنا اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی تکلیفیں دینا، جن کی داستان بڑی دردناک اور طویل ہے، ان کی بنیاد پر مسلمانوں کا مکے میں رہنا محال ہو گیا تھا۔ مکے میں اس قسم کے حالات تھے کہ نہ تو مسلمان کھلم کھلا دین کی اشاعت کر سکتے تھے اور نہ ہی آزادی سے اسلامی احکام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی تشریف لے گئے تھے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اب دین کی نشر و اشاعت کا کوئی اور مرکز تلاش کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ہجرت کا فوری سبب کفار مکہ کا آپ کے قتل کی ناپاک سازش کی تیاری تھی۔ قریش مکہ نے ابو جہل کی تجویز پر یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک طاقتور اور تجربہ کار نوجوان چنا جائے اور ایک رات انہیں آستانہ مبارک پر متعین کر دیا جائے اور موقع پا کر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یکدم ٹوٹ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں، الیاذ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق وہ آپ کو کسی قسم کی ایذا دینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جس رات نبی آخر الزماں اپنے آبائی وطن مکے کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کو اپنا مستقر بنانے کے لیے روانہ ہوئے، آپ کے پرانے دوست جن کے لیل و نہار آپ کے ساتھ گزرے تھے، جو آپ کے مزاج سے بخوبی واقف تھے اور آپ ان کے مزاج کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ اس کٹھن سفر میں استقامت کا پہاڑ بن کر آپ کے ساتھ روانہ ہوئے اور مکے میں اپنی جگہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو امانتوں کی واپسی کے لیے چھوڑا۔ اس تاریخی سفر میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جس سے صدق و وفا کے پیکر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال وفا، استقامت اور صبر و تحمل کے نمونے نکھر کے سامنے آتے ہیں۔ وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات و عنایت اور فیاضی و سخاوت سے اپنے اور بیگانے جام بھرتے نظر آتے ہیں۔ یاران سفر جہاں جہاں سے بھی گزرے خوشبوئیں بکھیرتے چلے گئے، چنانچہ ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں انقلاب آفرین تبدیلیوں کا دور آنے والا ہے۔ نئی صبح کے اجالوں سے منظرنامہ تحریر ہو رہا ہے۔ کتب سیر و احادیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آمد کا حال اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہمتن چشم انتظار تھا۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں چلتے پھرتے تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں۔ کھجوروں والی خوش نصیب بستی کا مقدر جاگ اٹھتا ہے۔ فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے معمور ہو جاتی ہیں۔ منتظر لوگوں کا پورا وجود اپنی آنکھوں میں سمٹ آتا ہے۔ والی کون مکان اپنے ہم سفر کے ساتھ جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، مرد و زن گھروں پہ چڑھ گئے اور بچے اور خدام راستوں میں پھیل گئے۔ سب بآواز بلند کہہ رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اپنے آقا کی سواری دیکھ کر جانثاروں پر کیف و مستی کا ایک عجیب سما طاری ہو گیا۔ امام رویانی کے مطابق اہلیان مدینہ جلوس کی شکل میں یہ نعرہ لگا رہے تھے، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ معصوم بچیاں اور اوز و خجرج کی افشار دوشیزائیں دف بجا کر دل و جان سے محبوب ترین اور عزیز ترین مہمان کو ان اشعار سے خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ صحیح مسلم میں اس کی منظر کشی یوں کی گئی ہے، ہم پر ودا کی چوٹیوں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا، جب تک لوگ اللہ کو پکارتے رہیں کہ ہم پر اس کا شکر واجب ہے۔ اے ہم میں مبعوث ہونے والے نبی، آپ ایسے امر کے ساتھ تشریف لائے جس کی اطاعت کی جائے گی۔ یہ داخلہ جب شاندار تھا، گلی کوچے تحمید و تقدیس کے کلمات سے گونج رہے تھے۔ مرد عورت بچے بوڑھے آپ کا جلوہ دیکھنے کے لیے سراپا چشم بن گئے تھے۔ مسرت اور انبساط کا یہ عالم تھا کہ خواتین جمال نبی کے دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھی ہوئی تھی۔
انصار کا ایک عظیم الشان گروہ ہتھیار سجائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے آپ کے جلو میں چل رہا تھا۔ ہر شخص کی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ کاش آپ میرے یہاں قیام فرمائیں۔ ہر طرف سے یہی والہانہ اور محبت سے بھرپور نیاز مندی کی صدا تھی۔ لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر کا ستارہ چمکتا ہے اور اللہ کی جانب سے معمور اونٹنی ان کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھیوں کی مدینے کی طرف ہجرت سے اسلام پر بہت سے نتائج و اثرات مرتب ہوئے، جنہیں مختصر طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ حضور کی تشریف آوری سے شہر کا ماحول ہی بدل گیا۔ پہلے یہاں کی آب و ہوا صحت کے لیے سازگار نہ تھی۔ بخار اور دیگر متعدی بیماریاں وبا کی صورت میں پھوٹتی رہتی تھیں۔ پانی خوش ذائقہ نہ تھا، اس وجہ سے اسے یثرب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضور اکرم کی تشریف لانے سے صرف اس کا نام ہی تبدیل نہیں ہوا، بلکہ آب و ہوا بھی خوشگوار ہو گئی، مزاج بدل گئے، جانی دشمن باہم شیر و شکر ہو گئے۔ مہاجرین جب مکہ مکرمہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے اہل و عیال، خویش و اقارب اور گھر بار چھوڑ کر مدینہ پہنچے تو آپ نے دنیا کائنات محبت و مودت کا محیر العقول کارنامہ سر انجام دیا۔ مہاجرین و انصار کو مواخات یعنی بھائی بندی کا حکم دیا تاکہ وطن اور اہل و عیال سے جدائی کا غم اور پریشانی انصار کی الفت اور موانست سے بدل جائے، ضعیف اور کمزور کو قوی اور زبردست کی قوت سے قوت حاصل ہو۔ انصار نے جس طرح مواخات کا حق ادا کیا اور جس مخلصانہ ایثار کا ثبوت دیا، اس کی نظیر ملنا ناممکن ہے۔ مکے میں سماجی لحاظ سے ایک ثقافتی اکائی کے طور پر مسلمانوں کا وجود تو تھا ہی، لیکن یہ اکائی کسی مؤثر حیثیت کے حامل نہ تھی۔ دیگر عرب قبائل مسلمانوں کے وجود کا تسلیم بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ہجرت کے بعد مدینے میں مسلمان ایک سیاسی قوت کے طور پر ابھرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے داخلی استحکام پر توجہ فرمائی اور اپنی سیاسی گرفت کو مضبوط بنایا۔ میثاق مدینہ نے مسلم اور غیر مسلم کو ایک نظم کا پابند بنا کر شہر کے دفاع کے لیے تیار کیا۔ غیر مسلموں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم کر لینا سیاسی محاذ پر مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی۔ مدینہ منورہ میں یہود کی کافی تعداد تھی، یہاں ان کے مدرسے اور علمی مراکز تھے اور خیبر میں بھی ان کی پوزیشن کافی مضبوط تھی۔ یہ لوگ اہل کتاب تھے اور سرزمین حجاز میں مشرکین کے مقابلے میں علمی فوقیت اور امتیاز حاصل تھا۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حسد و بغض کی آگ اور مشتعل ہو گئی اور وہ سمجھ گئے کہ اب ہماری علمی برتری ختم ہو گئی ہے، اس لیے انہوں نے حق کی دعوت میں پچھلوں کی اتباع کی۔ قرآن کریم کی شرارتوں اور فتنہ بردازیوں کے بیان سے بھرا پڑا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ فریقین اطمینان و سکون سے رہ سکیں اور عظیم مشن کے اصول میں رکاوٹیں کھڑی نہ ہوں۔ مدینہ دفاعی اعتبار سے بھی بہت محفوظ مقام تھا، جس کے 3 اطراف پہاڑ اور ایک طرف نخلستان تھا۔ مکے سے جانے والے تمام تجارتی قافلے اس راستے سے گزرتے تھے۔ آب و ہوا اور پیداوار کے لحاظ سے بھی یہ مقام خاصی اہمیت رکھتا تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ترجیحی بنیادوں پر ہوئی، کیونکہ اس نئی تحریک کو اپنا دعوتی کام جاری رکھنے اور آئندہ کی منصوبہ بندی کے لیے اپنے ہیڈ کوارٹر کی اشد ضرورت تھی۔ مسجد نبوی نہ صرف عبادت گاہ تھی بلکہ تمام انتظامی، سفارتی اور عدالتی نوعیت کے مسائل بھی یہیں ہوتے تھے۔ یہیں وفود ٹھہرائے جاتے، یہیں جوانوں کو تربیت دی جاتی اور یہیں فلاح و بہبود کے امور طے کیے جاتے۔ سرکار مدینہ کی طرف ہجرت سے اسلام کی نئی تاریخ شروع ہوئی۔ مسلمان ہر لحاظ سے مستحکم ہوئے، ان کو علیحدہ تشخص ملا۔ اس سرزمین پر پہلی نظریاتی اسلامی ریاست قائم ہوئی اور اسلام تیزی سے چہار دانگ عالم میں پھیلنا شروع ہوا۔ 628 عیسوی یعنی 6 ہجری میں 1400 مسلمانوں کے ہمراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے مکہ کی طرف عمرے کے ارادے سے روانگی شروع کی۔ عرب کے رواج کے مطابق غیر مسلح افراد چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہو کعبے کی زیارت کر سکتے تھے، جس میں رسومات بھی شامل تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان تقریباً غیر مسلح تھے، مگر عرب کے رواج کے خلاف مشرکین مکہ نے حضرت خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کی قیادت میں 200 مسلح سواروں کے ساتھ مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر مکے کے باہر ہی روک لیا۔ اس وقت تک مسلمان انتہائی طاقتور ہو چکے تھے، مگر یہ یاد رہے کہ اس وقت مسلمان جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، اس لیے بعض لوگ چاہتے تھے کہ جنگ ضرور ہو۔ خود مسلمانوں میں ایسے لوگ تھے جن کو معاہدے کی شرائط پسند نہیں تھیں۔ مثلا اگر کوئی مسلمان مکے کے لوگوں کے پاس چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، مگر کوئی مشرک مسلمان ہو کر اپنے بزرگوں کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کیا جائے گا۔ مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانش مندی سے صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ اس کی بنیادی شق یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں لڑی جائے گی اور مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور عمرے کے لیے اگلے سال آئیں گے۔ چنانچہ مسلمان واپس مدینہ آئے اور پھر 629 ہجری میں حج کیا۔ اس معاہدے سے پہلے جب مسلمانوں کے ایک نمائندے کو مشرکین نے روک لیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے اپنی بیعت لی، جس سے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس بیعت میں مسلمانوں نے عہد کیا کہ وہ مرتے دم تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔
اس معاہدے کے بہت سودمند اثرات برآمد ہوئے۔ اگرچہ صلح حدیبیہ کی مدت 10 سال طے کی گئی تھی، تاہم یہ صرف 2 برس ہی نافذ رہ سکا۔ بنو قزا کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتحاد تھا، جبکہ ان کے مخالف بنو بکر قریش مکہ کے ساتھ تھے۔ ایک رات بنو بکر کے کچھ آدمیوں نے شب خون مارتے ہوئے بنو قزا کے کچھ لوگ قتل کر دیے۔ قریش نے ہتھیاروں کے ساتھ اپنے اتحادیوں کی مدد کی، جبکہ بعض روایات کے مطابق چند قریش بذات خود بھی حملہ آوروں میں شامل تھے۔ اس واقعے کے بعد نبی اکرم نے قریش کو ایک 3 نکاتی پیغام بھیجا اور کہا کہ ان میں سے کوئی منتخب کر لیں۔ قریش بنو قزا کو خون بہا ادا کرے، بنو بکر سے تعلق توڑ لیں، صلح حدیبیہ کو کالعدم قرار دیں۔ قریش نے جواب دیا کہ وہ صرف تیسری شرط تسلیم کریں گے، تاہم جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ابو سفیان کو معاہدے کی تجدید کے لیے روانہ کیا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست رد کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک قریش کے خلاف چڑھائی کی تیاری شروع کر چکے تھے۔ سن 630 عیسوی میں انہوں نے 10,000 مجاہدین کے ساتھ مکے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ مسلمانوں کی ہیبت دیکھ کر بہت سے مشرکین نے اسلام قبول کر لیا اور نبی اکرم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ ایک چھوٹی سی جھڑپ کے علاوہ تمام کارروائی پرامن انداز سے مکمل ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے کعبے میں موجود تمام بت توڑ ڈالے اور شرک و بت پرستی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج سن 10 ہجری میں کیا، اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ 25 ذیقعدہ 10 ہجری فروری 632 عیسوی کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ پر کفار کے تسلط کی وجہ سے آپ کا وہاں آنا اور حج و عمرہ کرنا ناممکن تھا، اس لیے نہ تو حج کی فرضیت نازل ہوئی اور نہ ہی آپ نے حج کے ارادے سے مکے کا رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے ارادے سے مکے کا رخ بھی کیا تو مقام حدیبیہ سے آگے نہ بڑھ سکے اور صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس ہو گئے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ یہ انہوں نے ایک خدا کی عبادت کے لیے بنوایا تھا، مگر اس وقت یہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اسلام نے اسی مکان کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ مکے پر قبضہ کر کے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا جائے۔ صدیوں سے مکہ عرب کا سیاسی، تجارتی اور مذہبی مرکز چلا آ رہا تھا۔ قریش کی سب اہمیت مکہ ہی کے سبب تھی۔ اب ضرورت تھی کہ مکے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو اور رسول خدا کا آبائی شہر اور عرب کا مرکز ان کے زیر اقتدار رہے۔ مہاجرین نے مکہ کی بھی دلی خواہش تھی کہ وہ اپنے وطن میں کامیاب واپس جائیں۔ ان وجوہات کی بنا پر مکے کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا اور اس میں اسلامی پرچم لہرایا۔ اس کے بعد مکہ آپ کے زیر کنٹرول تھا۔ فتح مکہ کا اہم ترین نتیجہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا بتوں سے پاک ہونا تھا۔ اگرچہ ان بتوں میں کچھ انبیاء کے بت بھی تھے، لیکن اسلام میں کسی بھی بزرگ بت کی پوجا جائز نہیں ہے۔ فتح مکہ نے اس کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا جس کی طرف سب مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ مکہ صدیوں سے عرب کا تجارتی، مذہبی اور سیاسی مرکز چلا آ رہا تھا، اس پر قبضہ اسلام کی بڑی کامیابی تھی۔ اس کے بعد قبائل عرب میں قریش کے بجائے مسلمانوں کو عرب کی سب سے بڑی سیاسی اور مذہبی طاقت سمجھنے لگے۔ فتح مکہ کے بعد قریش اور بہت سے دیگر قبائل نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ اس طرح عرب جو قبائلی نظام کے تحت زندگی گزارتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک قوم بن گئے۔ بالآخر اسلام کے 5ویں رکن حج کی فرضیت سن 9 ہجری کے اواخر میں نازل ہوئی اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت کا وقت بھی قریب سے قریب تر ہو گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ حج کا ارادہ کیا اور صحابہ میں اس کا اعلان کروایا۔ آپ کے اعلان کے بعد بڑی تعداد میں صحابہ کرام نے سفر حج کا ارادہ کر لیا اور مدینے کے علاوہ تمام علاقوں سے جہاں جہاں یہ خبر پہنچی، صحابہ کرام رسول اللہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ شریک سفر تھے اور آپ کے سفر حج کے تمام اعمال کو محفوظ کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے کے بعد جب ان سے حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سفر کو بیان فرمایا۔ اس روایت میں اتنی تفصیل اور باریکی ہے کہ محدثین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں منقول روایات میں سب سے جامع روایت یہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال تک مدینے میں رہے اور آپ نے حج نہیں فرمایا۔ پھر 10ویں سال لوگوں میں اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے والے ہیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے بہت لوگ آ گئے اور وہ سارے کے سارے اس بات کے متلاشی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے جائیں تاکہ وہ آپ کے اعمال حج کی طرح اعمال کریں۔ ہم آپ کے ساتھ نکلے۔ جب ہم ذوالحلیفہ آئے تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں محمد بن ابی بکر کی پیدائش ہوئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ اب کیا کروں میں؟ آپ نے فرمایا کہ تم غسل کرو اور ایک کپڑے کا لنگوٹ باندھ کر اپنا حرام باندھ لو۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی، پھر قصواں اونٹنی پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ جب آپ کی اونٹنی بیدا کے مقام پر سیدھی کھڑی ہو گئی، میں نے انتہائی نظر تک اپنے سامنے دیکھا تو مجھے سواری پر اور پیدل چلتے ہوئے لوگ نظر آئے، اور میرے دائیں بائیں اور پیدل چلتے ہوئے لوگوں کا ہجوم تھا، اور رسول اللہ ہمارے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا جس کی مراد آپ ہی زیادہ جانتے تھے، اور آپ جو عمل کرتے تھے ہم بھی وہی عمل کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ تلبیہ کے کلمات پر اضافہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور لوگوں نے بھی اسی طرح پڑھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تلبیہ کے کلمات پر اضافہ نہیں فرمایا، اور رسول اللہ یہی تلبیہ کے کلمات پڑھتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف حج کی نیت کی تھی اور ہم عمرے کو نہیں پہچانتے تھے، یہاں تک کہ جب ہم بیت اللہ آئے تو آپ نے حجر اسود کا استلام فرمایا اور طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا اور باقی 4 چکروں میں عام چال چلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف آئے اور آپ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اور تم بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ پھر آپ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کیا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور ان 2 رکعتوں میں آپ نے قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون پڑھی۔ پھر آپ حجر اسود کی طرف آئے اور اس کا استلام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے صفا کی طرف نکلی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے صفا کی طرف نکلے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے قریب ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ پھر آپ نے صفا سے آغاز فرمایا اور صفا پر چڑھتے آپ نے بیت اللہ کو دیکھا اور قبلے کی طرف رخ کیا اور اللہ کی توحید اور اس کی بڑائی بیان کی اور فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی ملک ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اس نے اکیلے سارے لشکروں کو شکست دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور 3 مرتبہ اسی طرح فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ کی طرف اترے، یہاں تک کہ جب آپ کے قدم مبارک بطن وادی میں پہنچے تو آپ دوڑے، یہاں تک کہ ہم بھی چڑھ گئے اور پھر آہستہ چلے یہاں تک کہ مروہ پر آ گئے، اور مروہ پر بھی اسی طرح کیا جس طرح کہ صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ جب مروہ پر آخری چکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اس طرف پہلے متوجہ ہو جاتا جس طرف کے بعد میں متوجہ ہوا ہوں تو میں ہدی نہ بھیجتا اور میں اس احرام کو عمرے کا احرام کر دیتا، تم میں سے جس آدمی کے ساتھ ہدی نہ ہو تو وہ حلال ہو جائے اور اسے عمرے کے احرام میں بدل لے۔ تو سراقہ بن جسم کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا یہ حکم اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی اور فرمایا کہ عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے، 2 مرتبہ نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ لے کر آئے تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہی میں پایا جو حلال ہو گئے، احرام کھول دیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رنگ والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سرما لگایا ہوا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر اعتراض فرمایا تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ مجھے میرے ابا نے اس کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احرام کھولنے کی شکایت لے کر رسول اللہ کی طرف گیا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ مجھے بتایا اس کی خبر میں نے رسول اللہ کو دی اور اپنے اعتراض کرنے کا بھی ذکر کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ نے سچ کہا، جس وقت تم نے حج کا ارادہ کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے کہا اے اللہ میں اس چیز کا احرام باندھتا ہوں کہ جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو ہدی ہے تو تم حلال نہ ہونا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے جو اونٹ لے کر آئے تھے اور جو اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سارے جمع کر کے 100 اونٹ ہو گئے تھے، پھر سب لوگ حلال ہو گئے اور انہوں نے بال کٹوائے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان لوگوں کے جن کے ساتھ ہدی تھی۔ تو جب ترویہ کا دن ہوا 8 ذی الحجہ تو انہوں نے مینا کی طرف جا کر حج کا احرام باندھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھیں۔ پھر آپ کچھ دیر ٹھہرے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا اور آپ نے بالوں سے بنے ہوئے خیمے کو نمرہ کے مقام پر لگانے کا حکم فرمایا۔ پھر رسول اللہ چلے اور قریش کو اس بات کا یقین تھا کہ آپ مشعر حرام کے پاس ٹھہریں گے جس طرح کے قریش جاہلیت کے زمانے میں کیا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے یہاں تک کہ آپ عرفات کے میدان میں آ گئے، وہاں اپنے نمرہ کے مقام پر اپنا لگا ہوا خیمہ پایا، آپ اس خیمے میں ٹھہرے یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا،
پھر آپ نے اپنی اونٹنی قصوی کو تیار کرنے کا حکم فرمایا اور بطن وادی میں آ کر لوگوں کو خود پر ارشاد فرمایا کہ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے۔ آگاہ رہو کہ جاہلیت کے زمانے کے کاموں میں سے ہر چیز میرے قدموں کے نیچے پامال ہے، اور جاہلیت کے زمانے کا خون معاف کرتا ہوں، اور وہ خون ابن ربیعہ بن حارث کا خون ہے، جبکہ بنو سعد دودھ پیتا بچہ تھا جسے حزیل نے بنو سعد سے جنگ کے دوران قتل کر دیا تھا، اور جاہلیت کے زمانے کا سود بھی پامال کر دیا گیا ہے، اور میں اپنے سود میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ تم لوگ عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کی امانت کے ساتھ انہیں حاصل کیا ہے، اور تم نے اللہ کے حکم سے ان کی شرمگاہوں کو حلال سمجھا ہے، اور تمہارے لیے ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر ایسے کسی آدمی کو نہ آنے دیں کہ جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ اس طرح کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، مگر ایسی مار کہ ان کو چوٹ نہ لگے، اور ان عورتوں کا تم پر بھی حق ہے کہ تم انہیں حسب استطاعت کھانا پینا اور لباس دو۔ اور میں تم میں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور تم لوگ اللہ کی کتاب قرآن مجید مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے احکام کی تبلیغ کر دی، اور آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور آپ نے خیر خواہی کی۔ یہ سن کر آپ نے شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اور لوگوں کی طرف منہ موڑتے ہوئے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کلمات کہے، پھر اذان اور اقامت ہوئی اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت ہوئی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اور کوئی نفل و سنن وغیرہ نہیں پڑھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر موقف میں آئے، اور آپ نے اپنی اونٹنی قصوی کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا جو کہ جبل رحمت کے دامن میں بچھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل المشاق کو سامنے لے کر قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے، اور آپ دیر تک کھڑے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا، اور کچھ زردی جاتی رہی یہاں تک کہ ٹکیا غروب ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے اونٹنی پر سوار کیا، اور آپ چل پڑے، اور اونٹنی قسمہ کی مہار اتنی کھچی ہوئی تھی کہ اس کا سر کجاوے کے اگلے حصے سے لگ رہا تھا، اور آپ اپنے دائیں ہاتھ کے اشارے سے فرما رہے تھے، اے لوگو آہستہ آہستہ چلو، اور جب کوئی پہاڑ کا ٹیلا آ جاتا تو مہار ڈھیلی چھوڑ دیتے تھے تاکہ اونٹنی آسانی سے اوپر چڑھ سکے۔ یہاں تک کہ مزدلفہ آ گیا تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھائیں، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھے۔ پھر رسول اللہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی، اور جس وقت کہ صبح ظاہر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر حرام آئے، اور قبلے کی طرف رخ کر کے دعا، تکبیر اور تحلیل و توحید میں مصروف رہے، دیر تک وہاں کھڑے رہے۔ جب خوب اجالا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا، اور طلوع آفتاب سے پہلے وہاں سے چل پڑے۔ حضرت فضل بن عباس خوبصورت بالوں والے اور گورے رنگ والے خوبصورت آدمی تھے۔ رسول اللہ جب انہیں ساتھ لے کر چلے تو کچھ عورتوں کی سواریاں بھی چلتی ہوئی انہیں ملی، تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک فضل کے چہرے پر رکھ کر ادھر سے ادھر چہرہ پھیر دیا۔ افضل دوسری طرف بھی عورتوں کی سواریاں دیکھنے لگے۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس طرف سے بھی فضل کا چہرہ پھیر دیا، یہاں تک کہ وادی محشر میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو ذرا تیز چلایا اور اس درمیانی راستے سے چلنا شروع کیا جو جمرہ و کبرا کی طرف جا نکلتا ہے، یہاں تک کہ درخت کے پاس جو جمرہ ہے اس کے پاس پہنچ گئے، اور اسے 7 کنکریاں ماری، اور ہر کنکری پر اللہ اکبر فرمایا، اور آپ نے ہر کنکری وادی کے اندر سے شہادت والی انگلی کے اشارے سے ماری جیسے چٹکی سے پکڑ کر کوئی چیز پھینکی جاتی ہے۔ پھر آپ قربان گاہ کی طرف آئے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ قربان کیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچھا عطا فرمایا، اور انہوں نے باقی قربانیاں ذبح کی۔ آپ نے اپنی قربانیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک کر لیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قربانی کے ہر جانور میں سے ایک ایک بوٹی کٹوا کر ہانڈی میں پکوائی جائے۔ پھر آپ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گوشت میں سے کچھ کھایا اور شوربہ بھی پیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر بیت اللہ کی طرف آئے، اور آپ نے طواف افاضہ فرمایا، اور مکے میں ظہر کی نماز پڑھ کر بنو عبد المطلب کے پاس آئے جو کہ زمزم پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پانی پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد المطلب کے خاندان والو، پانی زمزم سے کھینچتے رہو، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے اس پانی پلانے کی خدمت پر غالب آ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر پانی کھینچتا۔ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 ڈول پانی کا دیا، اور آپ نے اس میں سے کچھ پیا۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج ادا فرمایا، جسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل سے بیان کر دیا۔
آپ نے اپنے حج کے ذریعے صحابہ کو حج کا طریقہ سکھلایا اور خطبہ حج میں جامع نصیحت فرمائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اہم امور پر امت کو متوجہ کیا اور اپنی رحلت کا اشارہ فرماتے ہوئے قیامت تک کی انسانیت کو کامیابی اور کامرانی کا نسخہ بتایا کہ وہ قرآن سنت سے وابستہ رہیں۔ ان دو خطبات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر بھی خطبہ دیا، جو خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہے۔ اس حج کے تقریباً 3 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، گویا یہ آپ کی زندگی کا آخری سفر تھا۔ اس تاریخ دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو تکریم آدمیت اور حقوق انسانی کا عملی درس دیا اور ایک دوسرے کے حقوق و فرائض سے آگاہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق و فرائض کی فکری اساس اور عملی نفاذ پر مبنی تاریخ ساز، دائمی، جامع اور ہماگیر منشور انسانی حقوق خطبہ حجۃ الوداع کی شکل میں عطا فرما کر فلاحی اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، جس کی بدولت دور ظلمت کی تاریکی اور غیر مہذب مغربی دنیا بالآخر تہذیب و تمدن کی دولت اور انسانی حقوق سے متعارف ہو کر دور جدید میں داخل ہوئی۔ انسانی ارتقاء کا یہ سفر جاری ہے، تاہم اس سفر کی سمت کی درستگی، حقوق انسانی کا حقیقی شعور اور نفاذ کی مخلصانہ اور نتیجہ خیز کاوشیں اس وقت ہی ظہور پذیر ہو سکتی ہیں جب دور جدید کا انسان آج بھی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح اپنا رہنما قرار دے جس طرح دور ظلمت میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی نے اسے رہنمائی عطا کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔